अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। हमारी आपके साथ गुफ्तगू हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की हयात तय्यबा के बारे में, हज़रत की शहादत के इन अय्याम में जारी है। और हमारी गुफ्तगू इस मरहले पर पहुँची थी कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 11वें जानशीन शियायान हैदर कर्रार के 11वें इमाम हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल शुदा अहादीस के मुताबिक रसूल खुदा के 12वें जानशीन ने दुनिया में अदल व इंसाफ के एक ऐसे निज़ाम को कायम करना है जिससे तमाम जुल्म व जौर व बर्बरियत का ख़ात्मा हो जाए और अदल व इंसाफ से ये दुनिया भर जाए। लिहाजा तमाम तागूती सियासत मदारों को हज़रत साहिबुल अम्र और हज़रत साहिबुल अस्र अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की ज़ुहूर और उनकी विलादत के बारे में ख़तरा था और इसी वजह से इमाम अली नक़ी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना ने अस्कर नामी इलाके में सामरा के अंदर नहायत ही सख्तियों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर की है और लोगों के साथ आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपने राबिते को महदूद किया ताकि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुज़रने के साथ लोगों को गैबत सुग़रा और गैबत कुबरा के लिए तैयार किया जाए और ऐसे वक्त के लिए तैयार किया जाए जिसमें लोगों का इमाम से डायरेक्ट राबिता बरकरार न हो पाए। तो ऐसी सूरत में लोग हैरत से और परेशानी से बाहर निकल आएँ। हमने अर्ज़ किया कि इमाम मोहम्मद तक़ी, इमाम अली नक़ी और हज़रत इमाम हसन अस्करी ने बेतदरीज एक वसी व अरीज़ वकालती नेटवर्क कायम कर रखा था कि जिस वकालती नेटवर्क के सरबराह उस्मान बिन सईद अमरी थे कि जो इमाम अली नक़ी और इमाम हसन अस्करी और हज़रत साहिबुल अम्र व ज़मा के बाकायदा नायब थे। तो ये उस वकालती नेटवर्क के औज पर थे, सरबराही पर थे, सरपरस्ती पर थे और इनका इमाम से राबिता था और इन्हीं के तवस्सुत से तमाम खतूत और तमाम मुआमलात आगे शियों तक मुंतकिल होते थे और इमाम के पैगामात लोगों तक पहुँचते थे, वकला तक पहुँचते थे और अवाम की तरफ से पहुँचने वाली वजूहात शरिया वकला तक, वकला के ज़रिए से उस चैनल से गुज़रती गुज़रती उस्मान बिन सईद अमरी तक पहुँचती थी और उस्मान बिन सईद अमरी इन्हें बाकायदा हज़रत इमाम हसन अस्करी और हज़रत साहिबुल अम्र व ज़मा की खिदमत में तक़दीम किया करते थे। हमारी गुफ्तगू यहाँ पर आपके साथ इस मरहले पर पहुँची है कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वकालती नेटवर्क के साथ एक ख़त व खिताबत के वसी व अरीज़ नेटवर्क को भी चला रहे थे कि इस नेटवर्क में भी आपका बाकायदा जो नाम रिसान और ख़त पहुँचाने वाली शख्सियत जो थी वो जनाब अबुल हसन अबुल अदियान नामी एक सहाबी थे हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना के। ये अबुल हसन अबुल अदियान अली बसरी नामी सहाबी को अबुल अदियान के नाम से जो शोहरत मिली उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये तमाम मकातिब के साथ, तमाम अदियान के साथ बाकायदा मुनाजरे में दाखिल होते थे और उनको मुनाजरे के अंदर मगलूब कर दिया करते थे और हक़ व हकीकत का बोलबाला करते थे और इस्लाम नाब मोहम्मदी को फ़तह दिलवाते थे। इसी वजह से चूँकि मुख्तलिफ़ अदियान को ये मगलूब कर चुके थे, इन्हें अबुल अदियान कहा जाने लगा और इसी नाम से ये मारूफ हो गए। चूँकि मुख्तलिफ़ अदियान से मुनाजरे की गर्ज से ये मुअस्कर नामी उस इलाके से बाहर निकलते थे जिसे आजकल सामरा कहते हैं। जब ये वहाँ से बाहर निकलते थे तो इन पे किसी को शक नहीं होता था
چونکہ یہ اپنے زمانے میں ابو الادیان کے عنوان سے معروف تھے کہ یہ جائیں گے، جا کے مناظرہ کریں گے، لہٰذا ان کی باقاعدہ کوئی تفتیش نہیں ہوا کرتی تھی، اور یہ اسی عنوان اور اسی ٹائٹل کے تحت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خطوط ان کے وکلاء تک پہنچاتے تھے، شیعوں تک پہنچاتے تھے، اور پھر آگے سے وہ جو جوابات انہیں ملتے تھے وہ جواب حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خدمت میں آ کر تقدیم کیا کرتے تھے۔ ہم جو حضرت امام حسن عسکری کی شہادت ہے وہاں پر بھی جا کر ذکر کریں گے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے اپنی شہادت کے دن ہی، یعنی جس دن آپ نے اس دنیا سے پردہ کرنا تھا، اس دن بھی امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے باقاعدہ مدینہ والوں کے لیے بہت زیادہ خطوط لکھے اور ابو الادیان کے ذریعے سے ہی ان خطوط کو آگے منتقل کیا۔ بس یہ وہ شخص تھے کہ جو امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے خط و خطابت کے نیٹ ورک کو باقاعدہ طور پر چلا رہے تھے۔ پھر ہم آتے ہیں کہ امام کی مخفی سرگرمیوں میں ایک سرگرمی یہی وجوہات دینیہ کو وصول کرنا، وجوہات مالی شرعیہ کو وصول کرنا اور آگے انہیں ان کے مصارف تک پہنچانا۔ اس کے لیے امام کے پاس جو امام کے نائب خاص تھے، یعنی عثمان بن سعید عمری، یہ امام تک پہنچایا کرتے تھے وہ وجوہات شرعیہ۔ عثمان بن سعید عمری نے باقاعدہ اپنے ان الہی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے، اپنے اس الہی وظیفے کی ادائیگی کے لیے باقاعدہ ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا، اور اس نیٹ ورک میں وہ تیل بیچا کرتے تھے، اور تیل کی فروخت کے بہانے وہ امام کے گھر جاتے تھے اور امام سے ملاقات کر لیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ مٹی کا تیل بیچنا چاہیں اور اس کے لیے باقاعدہ بڑے بڑے ڈبے یا باقاعدہ ڈرم جو ہیں وہ منتقل کریں امام تک، تو انہی ڈرموں کے نیچے، انہی ڈبوں کے نیچے وہ وجوہات شرعیہ کو چھپا دیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب بھی کوئی حکومتی کارندہ ان ڈبوں کو کھول کے دیکھے تو اس کو معلوم ہوتا تھا کہ اس میں صرف تیل ہے اور کچھ نہیں ہے، جبکہ تیل کے نیچے باقاعدہ خانوں کے اندر چھپا کے رکھی جاتی تھی وہ اشرفیاں اور وہ رقوم، درہم و دینار جو شیعیان حیدر کرار کے جانب سے وکلاء تک پہنچتی تھیں، اور وکلاء کے اس چینل سے ہوتی ہوئی عثمان بن سعید عمری تک وہ پہنچتی تھیں، اور امام انہیں امام تک یہ منتقل کرتے تھے، اور امام سے کسب تکلیف کرنے کے بعد انہیں ان کے مصارف میں استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ایک امام کی مخفی سرگرمی کا یہ طریقہ کار تھا کہ باقاعدہ ارتباط برقرار کرنے کے لیے عثمان بن سعید عمری کو اپنا وکیل مقرر کر رکھا تھا، جو امام کی شہادت کے بعد حضرت صاحب العصر والزمان کے بھی وکیل مقرر ہوئے، اور ان کا امام سے رابطے کا انداز یہ تھا کہ یہ تیل بیچنے کے بہانے آتے تھے، اور ان ڈبوں میں باقاعدہ وہ وجوہات ہوا کرتی تھی۔ پھر اگر امام کو عثمان بن سعید عمری تک خطوط پہنچانے ہوتے تھے تو اس کے لیے امام کیا طریقہ کار اپناتے تھے؟ اس کے لیے طریقہ کار یہ تھا کہ امام کے گھر میں ایک غلام تھا جس کا نام تھا داؤد بن اسود، یہ امام کا خادم تھا، اور اس کی گھر کے اندر یہ ذمہ داری تھی کہ امام کے غسل خانے کو گرم رکھے، یعنی گھر میں ہیزم فراہم کرے، لکڑیاں باہر سے لے کر آئے، اور گھر میں موجود جو لکڑیاں ہیں انہیں کسی غرض سے یعنی کٹوانے کی خاطر باقاعدہ باہر لے کر جائے، تاکہ یہ گھر کے چولہے کا انتظام چل سکے، گھر میں گرم پانی کا اہتمام ہو سکے، اور اس طرح سے امام کی ابتدائی اور بنیادی ضروریات جو گھر کے اندر ہیں وہ فراہم ہو سکے۔ یہ داؤد بن اسود کہتے ہیں کہ ایک روز امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مجھے اپنے بیت الشرف میں اپنے محضر میں طلب کیا، اور مجھے ایک بہت بڑی لکڑی دی، جیسے معمولاً دروازوں کی چوکاٹ لگائی جاتی ہے جس کے ساتھ دروازہ وصل ہوتا ہے، ایک ایسی لکڑی امام حسن عسکری نے مجھے دی اور کہا کہ یہ لکڑی لے جاؤ اور جا کر عثمان بن سعید عمری کے حوالے کر دو۔ میں نے وہ لکڑی لے لی اور اسے باقی لکڑیوں کے ساتھ میں نے ملا لیا، اور میں اسے باقاعدہ ایک وسیلے کے ذریعے سے، ایک سواری کے ذریعے سے لے جا رہا تھا۔ راستے میں ایک ماشکی جو باقاعدہ گدھے کے ساتھ آ رہا تھا، اس کے گدھے نے میرا راستہ روک لیا، ہماری آپس میں تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے اس لکڑی کو اٹھا کر اس گدھے کو جو ہی مارا تو وہ لکڑی تھوڑی سی ڈیمیج ہو گئی، اور اس لکڑی کے اندر پوشیدہ خطوط میرے سامنے ظاہر ہوئے۔ تو جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ امام نے اس لکڑی کے اندر خطوط چھپا رکھے ہیں، تو میں نے فوراً اپنی ابا سے اس لکڑی کو چھپایا، اپنی بغل میں لیا، اور عثمان بن سعید عمری کے بیت الشرف میں پہنچ گیا اور اسے عثمان کے حوالے کر دیا۔
تو جب میں نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو امام کا خادم عیسیٰ فوراً جلدی سے دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہا کہ امام ابو محمد حسن بن علی ناراض ہیں کہ آپ نے اس لکڑی کو گدھے کو کیوں مارا ہے. یعنی ابھی اس نے ماجرا بیان نہیں کیا لیکن امام کو حقیقت حال کا علم ہو گیا اور امام نے عیسیٰ کو بتایا اور عیسیٰ فوراً آ کر اس کو متوجہ کر رہے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت وسنا آپ کے اس فعل سے ناراض ہے کہ آپ نے وہ لکڑی گدھے کو کیوں ماری. پھر امام علیہ آلاف و تحیت وسنا باقاعدہ انہیں نصیحت کرتے ہیں، انہیں ترغیب دلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابو محمد حسن بن علی کو گالیاں بھی دے تو تم نے اس کے ساتھ بحث و جدال نہیں کرنا ہے. جو تمہیں ذمہ داری سونپی گئی ہے تمہارا یہ کام ہے تم اپنی ذمہ داری کو احسن انداز میں انجام دو. کیوں؟ چونکہ ہم ایک برے شہر کے اندر آ کر گرفتار ہو چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، لہٰذا تمہاری صلاح اسی میں ہی ہے، فلاح اسی میں ہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کرو. جتنا تمہیں کام دیا گیا ہے تم اتنا ہی اگر کام کرو گے تو تم اپنی بھی زندگی بچا لو گے اور امام معصوم کو بھی بچا لو گے. بس اس طرح سے امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت وسنا کے فرنٹ مین کا کردار عثمان بن سعید عمری انجام دیا کرتے تھے، جو امام کو وہ وجوہات شرعیہ شیعوں سے لا کر امام تک منتقل کرتے تھے اور امام کے پیغامات آگے وکلا تک پہنچاتے تھے. اور امام کو اگر عثمان بن سعید عمری تک خطوط منتقل کرنا ہوتے تھے تو باقاعدہ انہی لکڑیوں کے اندر مخفی کر کے وہ اسی خادم داؤد بن اسود کو دیا کرتے تھے اور یہ داؤد بن اسود انہیں عثمان بن سعید عمری تک پہنچاتا تھا اور وہ پھر آگے اس چینل کے ذریعے سے یہ تمام ایک وکالتی نیٹ ورک امام حسن عسکری علیہ آلاف و تحیت وسنا کا چل رہا تھا. اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں امام حسن عسکری کی حیات طیبہ کے بارے میں جاننے کے لیے تو آپ ہمارے ساتھ ہماری اس گفتگو کو سن سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.